محترم المقام، اللہ تبارک و تعالی انسان کے ایمان کو ہمیشہ مضبوط ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندے پر سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا ایمان پہلے سے کچھ زیادہ مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ایمان کی منازل میں ترقی کر رہا ہے۔ ویسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کچی فصل کی طرح ہے۔ جیسے کچی فصل ہوتی ہے نا، جس کو ہوائیں ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہیں، کبھی اٹھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتی ہے تو فصل کبھی گرتی ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا ایمان بھی اسی طرح ہے۔ کبھی وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر ایک خطاب ہوتا ہے، یعنی رب کریم خود خطاب فرماتا ہے اس کے دل کی طرف، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اب تو بہت بڑے مرتبہ اور امانت کی جگہ پہ ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب تو بہت بڑے مرتبہ اور امانت کی جگہ میں ہے، یعنی اب تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر اسی حالت پہ رہا تو۔ اور پھر یہی پیغام، یہی خطاب جب بندہ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھے گا، یہی خطاب رب تعالیٰ پھر فرمائے گا اے میرے بندے تم مضبوط ایمان لے کر آیا میری بارگاہ میں، فلہذا اب تجھے رب تیرا بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا اور امانت کی جگہ عطا فرمائے گا، جس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر مضبوط ایمان ایک ایسی چیز ہے رب تعالیٰ جس کو بھی چاہے عطا فرما دے، لیکن اس کے کچھ اوصاف ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنے ایمان کو جانچنا چاہے، پڑتال رکھنا چاہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے، تو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے حق میں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ مخلوق پر نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرض کریں مخلوق پر نرمی کا مظاہرہ کیا؟ ان کو معاف کر دینا، ان پر غصہ نہ نکالنا، مہربانی کر دینا، سخاوت کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کوئی مشکل دور کر دینا، کوئی مصیبت حل کر دینا، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ دل کی نرمی کی علامت ہیں۔ اب دل کی نرمی کی علامت کی ایک مثال دیکھیں۔ ایک اللہ والا گلی سے گزر رہا ہے، راستہ ہے، گلی ہے، راستہ ہے، ہر کوئی گزرتا ہے، گزر رہا ہے، سامنے دیکھا کہ کتا ہے سویا ہوا ہے راستے کے درمیان میں، اور راستہ تنگ ہے، مگر ان کو بھی گزرنا ہے۔ یہ اللہ والے وہیں پر رک گئے۔ جب رکتے ہیں ساتھیوں نے کہا کہ حضور چلیں، رک کیوں گئے؟ کہنے لگے اس لیے رک گئے کہ سامنے کتا سویا ہوا ہے، کتا سویا ہوا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس کو ابھی ٹھوکر لگا دی اٹھ کر چلا جائے گا؟ کہنے لگے نہیں، یہ آرام کر رہا ہے، ہم راستہ بدل لیتے ہیں یا تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں، اس کے آرام میں خلل کیوں ڈالیں؟ یہ اللہ کی مخلوق کے حق میں دل میں نرمی کا یہ عالم ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کی مخلوق کے بارے میں دل کو نرم بنا لے، دل کو نرم بنا لے، اور معاف کرنا یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہے۔ حضور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یزیدی لشکر میں سے کوئی شخص آیا، بڑا پیاسا تھا بھی مسافر، سفر کرتے کرتے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امام زین العابدین کا خیمہ ہے، مگر جب اندر داخل ہوا پتہ چلا کہ یہ تو امام زین العابدین کا خیمہ ہے۔ وہ چونکا، لیکن حضور امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
کردار اور اخلاق کو جب دیکھا، ان کے ملنے کو دیکھا، ان کے سلام دعا اور احوال پوچھنے کے انداز کو دیکھا، تو سمجھنے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ خوش ہو گیا، خیر انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہیے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلایا جائے۔ آپ نے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، جو تواضع تھی جو کر سکے کی۔ اس کے بعد جب وہ روانہ ہونے لگا، کہنے لگا کہ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، سواری بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو سواری دی۔ سواری دینے کے بعد آپ اس کو چھوڑنے کے لیے خیمے سے باہر نکلے، راستے پر جا کر چھوڑا۔ جب وہ جانے لگا اپنی سواری پر سوار ہو کر، اس نے پیچھے پلٹ کر کہنے لگا، اے امام زین العابدین، کیا آپ نے مجھے پہچانا بھی ہے؟ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں تجھے، تو کون ہے؟ لیکن جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ جاننے کے باوجود بھی پھر کسی کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتے ہیں تو اس وقت بندے کے دل پر اللہ رب العزت کا القاء نازل ہوتا ہے، بندے کے دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی باتیں پھر دل میں اترنے لگتے ہیں، پھر ضمیر باتیں کرتا ہے انسان سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے اندر سے آواز ہے، میرے ضمیر نے مجھے آواز دی، ہاتف الغیب سے آواز آئی۔ یہ ہاتف الغیب کون ہے؟ یہ آپ کے اندر کا ضمیر ہے۔ یہ ضمیر جگاتا ہے آپ کو۔ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ضمیر کہتا ہے اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ کو نماز کے وقت اٹھاتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلاتا ہے، برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ اگر بندہ بھولے سے بھی برائی کے راستے پہ چل جائے تو اندر سے دھک دھک کرنے کی آواز آتی ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ اندر کا ضمیر پھر اپنا گویا ہو جاتا ہے، بولنے والا بن جاتا ہے۔ فقط بات یہی ہے کہ اپنے ایمان کو زندہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ اور ایمان کی مضبوطی کا عالم، سب سے بہترین طریقہ جانچنے کا یہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کردار کیسا ہے، کہ ہم دھوکہ تو نہیں دیتے، کہ ہم تکلیف تو نہیں دیتے، کسی کو دکھ تو نہیں پہنچاتے، پریشان تو نہیں کرتے، کسی کو غمگین تو نہیں کرتے۔ اگر کسی کو غم کی حالت میں دیکھا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کسی کو پریشان حال دیکھا تو اس کی پریشانی کو دور کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہ کر سکے لیکن کوشش تو کریں کسی حد تک، اور کچھ بھی نہ صحیح تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کسی کو دے کر خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرنا، یہ بھی رب کی بارگاہ میں تمہارا صدقہ ہوگا۔ ارے خندہ پیشانی سے فقط سلام کرنا، خوش ہو کے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں، یہ خوش ہو کے سلام کرنا، آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا تو اللہ رب العزت صدقے کی پرورش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم اپنے ہاں بچڑے کی پرورش کرتے ہو، گائے کے بچے کی، اس کو پالتے ہو، بڑا کرتے ہو نا، بیل بناتے ہو، تو فرمایا رب بھی تمہارے صدقے کی اسی طرح پرورش کرتا ہے۔ اب چھوٹا سا صدقہ جب کل قیامت کے دن اٹھ کر آؤ گے نا، اس کی نیکی، اس کا اجر پہاڑ کی مانند نظر آئے گا۔ کیوں؟ وہ دن بدن رب تعالیٰ اس کی پرورش کر رہا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا